یہ محاورہ ہے، ہم آہنگ ہو جانا، یک رنگ ہو جانا جسے ہم کہتے ہیں۔ کیا چیز ہے خدا کی جس سے یک رنگ ہے؟ جتنی صفات خداوندی خدا نے خود بیان فرمائی ہیں، جماعت مومنین کے متعلق یہ کہا ہے کہ حد بشریت کے اندر ان صفات کو اپنے اندر تم منعکس کرو۔ اس نے اپنے آپ کو رازق کہا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق تم دوسروں کے رازق بن جاؤ۔ اس نے عزیز کہا ہے تو تم اپنی وسعت کے مطابق دوسروں کی محافظت کے ذمہ دار بن جاؤ۔ یہ جو خدا کی صفات ہوں گی نا، کوئی علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، اور پھر رب العالمین ہے، ربوبیتیں ہیں، جتنی صفات خداوندی، وہ جو خصوصیت سے اس کی ذات سے متعلق ہے نا کہ هو الاول، کہ وہ اس وقت تھا جب کوئی نہیں تھا، تو وہ تو انسان اپنے اندر منعکس نہیں کر سکتا نا۔ جتنی صفات دوسری خدا کی ہیں ان کو پھر اس کو یاد رکھیے، جو میں بار بار کہتا ہوں، اعلیٰ حد بشریت، خدا کی صفات تو لامنتہا ہے۔ انسان کا ہر عمل جو ہے وہ محدود ہوگا، کیونکہ یہ خود فائنائٹ ہے، انفائنائٹ نہیں ہے۔ تو یہ اس کے ہاں کی محدودیت ہے، اس محدودیت کی حد کے اندر خدا کی صفات کو اپنے اندر منعکس کرنا، یہ ہے قرب خداوندی۔ جتنی خدا کی کوئی صفت کسی کے اندر منعکس ہو گئی، جس حد تک، اس حد تک وہ خدا کا مقرب ہو جائے گا اس صفت کے اعتبار سے۔ خدا نے جو مقرب کہا ہے اپنے، وہ لوگ ہیں، اور یہی تھی وہ جماعت مومنین جن کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ ہماری صفات اپنے اندر اپنی وسعت کے مطابق یہ منعکس کرتے ہیں، اور جو ذمہ داریاں ہم نے لے رکھی ہیں انسانوں کے متعلق ان کو یہ پورا کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہی نہیں کہ صفات کو منعکس کر لیا تو کہنے لگے کہ بس ٹھیک ہے، راوی عیش لکھتا ہے، موج ہو گئی۔ آپ بیٹھ گئے آرام سے حجرے کے اندر، لوگ کمائیں آپ کھائیں، یہ بات نہیں ہے اس میں، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جتنی ذمہ داریاں خدا نے انسانوں کے متعلق لے رکھی ہیں وہ ان کے ذریعے سے پوری کراتا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ ہوا مقرب۔ یشہدہ المقربون، وہ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، اس چیز کو کہ علیون کیا ہے، بلندی کیا ہے مقام کی، صفات کی۔ مقام ہم بولتے ہیں تو اس کے معنی بھی کوئی ایسے کوئی کنکریٹ قسم کی جگہ نہیں ہوتی، پوزیشن جسے ہم کہہ دے سکتے ہیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ صفات خداوندی کے منعکس ہونے سے جو انسان کی ذات میں ایک ارتقاء واقع ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، جو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابرار کی کیا فیض ہو، ان الابرار لفی نعیم، نعیم، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو قرآن نے شروع میں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہی ہے انعمت جو ہے، نعم، نعمت، نعیم، وہیں سے یہ آیا۔ بڑا جامع لفظ ہے، عربی زبان کا بھی، قرآن کریم کا بھی۔ عجیب بات ہے، اس قوم کی عجیب بات تھی، کیا کیا متضاد چیزیں اکٹھی کرتے تھے صاحب۔ نعمت یا نعیم کے اندر روانی بھی اس میں آتی ہے، ندی کی سے ان کے ہاں تشبیہ دی جاتی ہے، ندی کی سے روانی، چنبیلی کے پھول کی پتی سی نزاکت، اوپر کا جو مکان کے جو صفحہ ہو، سیکنڈ منزل، دوسری منزل، اس قسم کی بلندی، چٹان جیسی سختی، پھول جیسی نرمی، یعنی اس قسم کی وہ صفات کٹھی کرتے تھے، اس کو کہتے تھے انعمت۔ اور پھر اگلی بات تو کیا بات ہے ان کی صاحب، ان صفات کا جو حامل ہوتا تھا
اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی، فریضہ کیا ہوتا تھا، یا وہ خود کیا کرتا تھا. پانی عربوں کے ہاں تو نعمت غیر مترقبہ ہے، کہیں ملتا ہے. پھر ٹھنڈا میٹھا پانی، تازہ پانی، بڑی چیز. کنویں کی منڈیر پر کھڑا ہو کر جو آواز دیتا تھا نا مسافروں کو کہ ادھر آؤ میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، وہ منعم ہوتا تھا. صفات خداوندی کا حامل، پیاسوں کو بلا بلا کر پانی پلانے والا. یہ تھی یہ قوم، یہ تھی اس قوم کی زبان. اسی میں ہی قرآن نازل ہو سکتا تھا. ان الابرار لفی نعیم، ایک لفظ میں ساری بات کہے گی. جامد نہیں، روانیاں بھی ہیں. پتھری نہیں، پھول جیسی نرمی بھی ہے. نرمی نہیں، چٹان جیسی سختی بھی ہے. پستی نہیں، بلندی ہے. فریضہ کیا ہے؟ ہر پیاسے کو آواز دے کے پانی پلاتا ہے. اللہ اکبر. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جو ہے اس کے لیے التجا کی گئی ہے. دو لفظ آگے آئے ہیں. دنیا میں ان کا فریضہ حیات کیا ہے، مقام کیا ہے؟ حجروں میں بیٹھ کے تسبیح پھیرنا نہیں عزیزان ایمان. صرف علی الارائک، اقتدار کی مسندوں کے اوپر فائز. پہلی بات، عام تصور کا یہاں گلا کاٹ دیا. اس میں تو دنیا ایک لاش گنائی جاتی ہے، قید خانہ گنایا جاتا ہے. اس کو ترک کر دینا، جتنا ترک کرتے جاؤ گے اتنا ہی ان کے نزدیک روحانیت بلند ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے اقتدار اور مملکت اور سلطنت اور حکومت، اس کا تو تصور ہی نہیں ان کے ہاں ہو سکتا. ہو جا کاک مسیح دا سارے تن پیروں کے تھلے متلے تو رہ جان دے، تو رڑ کے بھی نہ. اللہ رائے کے اقتدار کی مسندوں پر فائز. اگلا لفظ سنیے عزیزان من اور جھوم جائیے. اقتدار کی مسند پہ فائز ہونے والا تو اندھا ہو جاتا ہے، اسے پھر کوئی اور نظر نہیں آتا. کہا کہ یہ کیفیت ینظرون، اس مسند پہ بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں دنیا کی اقوام کو کہ کون کیا کر رہا ہے. جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ ہے جسے آپ اسلامی مملکت، اسلامی حکومت، اسلامی اقتدار جسے کہتے ہیں. شہداء علی الناس، تمام اقوام عالم کے اعمال کی نگرانی کرنے والی، نگہداشت کرنے والی، دیکھنے والی کہ کون کیا کر رہا ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے. ذرا سا بھی غلط انداز ہو تو وہیں روک دینے والا. ینظرون، ایک لفظ قرآن نے، یعنی آرائق پہ بیٹھنے سے جو پھر اندھا ہوتا ہے انسان اس دولت اور قوت کے نشے میں، کہا ان کا یہ مقام نہیں، یہ تو بیٹھیں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ نظریں ان کی ساری اقوام عالم کے اوپر ہوں گی، دیکھ رہے ہوں گے صاحب. اقبال کہاں کہاں سے یہ چیزیں لیتا ہے، ایک لفظ سے اس کو جو فطرت نے صلاحیت بخشی تھی شاید اسی چیز کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. دیکھا دونوں لفظ آ گئے، ارائق بھی آ گئے اور ینظرون بھی. حلال ارائق، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. یہ ہے وہ نظر، یہ ہے مومن کی مملکت، یہ ہے اس کا اقتدار، یہ ہے اس کی حکومت.